حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص ابراہیم کو دیکھنا چاہے مجھ کو دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل بنایا۔ سب سے پہلے جس نے پیر میں نالین پہنی وہ حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے لوگوں کی داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا محلہ ولادت کوساریہ تھا، جو کوفہ کے مقامات میں سے تھا۔ آپ کی ماں اور حضرت لوط کی ماں دونوں بہنیں تھیں، اور آپ نے اپنی خالہ کی بیٹی جناب سارہ سے نکاح کیا۔ خدا نے ابراہیم کو اپنا بندہ قرار دیا قبل اس کے کہ ان کو اپنا پیغمبر قرار دے، اور پیغمبر قرار دیا قبل اس کے کہ رسول بنائے، اور رسول بنایا قبل اس کے کہ امام بنائے۔ خدا جب تمام عہدے ان کو عطا کر چکا تو فرمایا، میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ چونکہ ابراہیم کی نگاہوں میں یہ مرتبہ بہت عظیم معلوم ہوا، عرض کی، کیا میری ذریت میں سے بھی تو نے امام بنایا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ میرا عہدہ امامت و خلافت ظالموں تک نہ پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور ان پر اس بارے میں حجتیں اور دلیلیں تمام کی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا۔ آخر عید کا دن آیا، نمرود اور رعایا میں سے تمام لوگ عیدگاہ چلے گئے، لیکن ابراہیم نے ان کے ساتھ جانا پسند نہ کیا، تو ان لوگوں نے آپ کو بت خانے کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے کچھ کھانا لیا اور بت خانے میں گئے۔ ایک ایک بت کے پاس کھانا لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کھاؤ اور بات کرو۔ جب کچھ جواب نہ ملتا تھا تو تیشا اٹھا کر اس کا ہاتھ اور پیر توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح تمام بتوں کے ساتھ کیا اور تیشا سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ جب بادشاہ اور تمام لشکر و رعایا عیدگاہ سے واپس آئے، اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے، جس نے بھی یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا، وہی آزر کا فرزند ابراہیم ہے جو ان خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پھر ابراہیم کو نمرود کے پاس لائے۔ نمرود نے آزر سے کہا، تو نے مجھ سے خیانت کی اور اس لڑکے کو مجھ سے چھپا کر رکھا۔ اس نے کہا، بادشاہ، یہ اس کی ماں کی حرکت ہے۔ آزر نمرود کا خاص آدمی تھا۔ نمرود کوئی بھی کام بنا اس کی رائے لیے نہیں کرتا تھا۔ نمرود نے ابراہیم کی ماں کو طلب کیا اور پوچھا، تو نے اس لڑکے کو کس سبب مجھ سے چھپا کر رکھا؟ آپ کی ماں نے کہا، بادشاہ، میں نے یہ فعل تیری رعایا کی مصلحت کے لیے کیا ہے، جبکہ میں نے دیکھا کہ تو اپنی رعایا کی اولاد کو مار ڈالتا ہے اور ان کی نسل برباد کر دیتا ہے، تو میں نے سوچا اگر میرا یہ فرزند وہی لڑکا ہوگا جس کی خبر نجوم کے ذریعے معلوم ہوئی ہے تو میں بادشاہ کو دے دوں گی کہ اس کو مار ڈالے اور لوگوں کے بچوں کے قتل سے باز آ جائے، اور اگر یہ وہ لڑکا نہیں ہے تو میرا فرزند زندہ و سلامت بچ جائے گا۔ اب اس پر تجھے اختیار ہے، اس کا جو چاہے کر اور لوگوں کے قتل سے باز آ۔ جس سال حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو نجومیوں نے بتایا کہ اسی سال وہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو نمرود نے سب بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ ابراہیم کا باپ آزر جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اس نے آپ کی ماں سے کہا کہ لا اس بچے کو نمرود کے حوالے کر دے، تو آپ کی ماں نے کہا، میں اس بچے کو ایسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں اس کو شہر سے دور غار میں چھوڑ آتی ہوں، وہاں یہ خود مر جائے گا۔ تو آزر نے اجازت دے دی اور آپ کی ماں آپ کو غار میں چھوڑ آئی۔ تو خدا نے وہاں آپ کی حفاظت کی اور آپ کی پرورش بحکم خدا اسی غار میں ہوئی۔ جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کی ماں اس غار کی طرف آئی تاکہ آپ کا حال دیکھے، تو وہ آپ کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کئی برسوں تک آپ کو زمانے سے چھپا کر رکھا۔ نمرود نے جب ابراہیم سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ حرکت ان کے بڑے کی ہے، پوچھ لو اگر وہ بول سکتا ہو۔ یہ سن کر
نمرود نے ابراہیم کے بارے میں اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ اس کو جلا کر اپنے خداؤں کا بدلہ لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود اور اس کے تمام ساتھی حرام زادے تھے جو پیغمبر کے مار ڈالنے پر بہت جلد راضی ہو گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی حلال زادے تھے جنہوں نے یہ رائے دی کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو چھوڑ دو۔ پیغمبر یا امام کے قتل پر سوائے زنا زادوں کے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ الغرض ابراہیم کو قید کر لیا اور ان کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ جس روز ابراہیم کو آگ میں ڈالنا قرار پایا تھا، نمرود میں لشکر آیا۔ اس کے واسطے ایک بلند مقام تیار کیا گیا جہاں سے وہ ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھ سکے۔ غرض ابراہیم کو لایا گیا اور منجنیق میں بٹھایا گیا۔ آزر نے آ کر آپ کے روئے مبارک پر تماچا مارا اور کہا، اپنے خیالات سے باز آ۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلا رہے ہیں۔ خدا نے فرمایا، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ ابراہیم نے بصد اخلاص دعا کی۔ جبریل نے حضرت ابراہیم سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو کر آگ کی طرف جا رہے تھے۔ جبریل نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے نہیں ہے، لیکن عالمین کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت خدا نے آگ سے خطاب فرمایا کہ سرد ہو جا، اور جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی۔ جب ابراہیم آگ میں پہنچے تو نمرود نے عجیب کیفیت مشاہدہ کی۔ نمرود نے ابراہیم کو دیکھا کہ ایک سبز باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرد پیڑ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے آزر سے کہا کہ تیرا فرزند کس قدر گرامی ہے اپنے پروردگار کے نزدیک۔ جب ابراہیم زندہ و سلامت آگ سے باہر آئے تو نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ بناتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار ڈالتا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، تو کیوں کر زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے؟ نمرود نے 2 آدمیوں کو زندان سے بلوایا جو واجب القتل تھے۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے کہا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا اسے زندہ کر۔ پھر ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ وہ کافر حیران و پریشان ہو کر رہ گیا۔